اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام روشنی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری آج کی اس نشست اور اس پروگرام کا عنوان غرور و تکبر ہے۔ ناظرین، عزازیل سے ابلیس کا سفر ایک لفظ پر محیط ہے اور وہ ہے تکبر۔ واصف علی واصف مرحوم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چھوٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دور سے دیکھیں یا غرور سے دیکھیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو انہی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسان کو بھی ایک چیز سمجھ کر اسے بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے معاشروں میں غرور و تکبر کا عنصر اتنا نمایاں ہو چکا ہے کہ ہمیں تقریباً ہر شخص اس غرور و تکبر کا شکار نظر آتا ہے۔ ہم خود کو دوسروں سے اعلیٰ، دوسروں سے اچھا، دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کرپشن، ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اخلاقی مسائل، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ میں دوسروں سے بڑا اور اچھا لگوں، اور اسی ناسور کی وجہ سے ہمارے معاشرے باہمی اختلافات کا شکار ہیں۔ وہ لسانیت ہو، وہ قومیت ہو، وہ عصبیت ہو، یا وہ مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے پر اپنی برتری کو ظاہر کرنا ہو، ان سب چیزوں کے پیچھے اور ان تمام سماجی اور اخلاقی مسائل کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے غرور و تکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین، انسان برا کب بنتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ انسان برا تب بنتا ہے جب وہ خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ غرور و تکبر کیا ہے؟ اس کی اقسام کون سی ہیں؟ یہ انسان کے اندر کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کیا نقصانات بیان کیے گئے ہیں، اور اس تکبر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ ناظرین، غرور و تکبر، ہم اپنے اردو محاورے میں یہ لفظ سنتے اور بولتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں 5 الفاظ ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ قرآن مجید میں اس سے متعلق استعمال ہوا ہے اختال، کل مختال فخور۔ اختال ایسے فخر کو یا ایسے غرور کو کہتے ہیں، یا اپنی ایسی بڑائی کو کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد خارجی مسائل ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اس غرور و تکبر کے حوالے سے 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم غرور و تکبر سے ملتے جلتے الفاظ کا جو قرآنی پس منظر ہے وہ بھی سمجھ لیں،
تاکہ پھر ہم تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر بات کر سکیں جو آج ہمارا موضوع ہے، یعنی غرور و تکبر۔ قرآن مجید نے پہلا لفظ اس حوالے سے جو استعمال کیا ہے وہ ہے اختال۔ اختال کہتے ہیں کہ انسان کے اندر احساس عظمت ہو، احساس بڑائی ہو، لیکن اس کی وجہ کوئی ایسی صفت ہو جو اس کی ذات سے باہر ہے۔ مثلا اس کا خاندان ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کا مال ہے، اس کی جائیداد ہے، یعنی جو اس کے بدن سے، اس کی ذات سے الگ ہیں، باہر ہیں، ان کی بنیاد پر جو غرور و تکبر کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ اختال استعمال کیا ہے۔ دوسرا لفظ جو قرآن مجید نے اس حوالے سے استعمال کیا وہ ہے فخر۔ فخر ایسے تکبر کو کہتے ہیں یا ایسے احساس عظمت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ انسان کے اندر کی کوئی صفت ہو، مثلا حسن ہے، یا خوش لباسی ہے، یا اس کی خوش آوازی ہے، یا اس کا حسب و نسب ہے، یا اس کا تقریر کرنے کا، واز کرنے کا انداز ہے، اس کا انداز گفتگو ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر کی صفات ہیں۔ ان صفات کی بنیاد پر احساس عظمت انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یہ فخر کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے تیسرا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ ہے غرور۔ غرور غین کے پیش کے ساتھ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور غین کے زبر کے ساتھ بھی۔ اس کا روٹ غرن ہے جس کا معنی ہے دھوکہ۔ غرور اس احساس عظمت کو کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان دوسروں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، کہ وہ صفت اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے اوپر اسے اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں اور اسے بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھا لفظ اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے عجب، عین جیم اور با۔ عجب یہ بڑی دلچسپ کیفیت ہے کہ جس کا تعلق شاید دوسروں سے نہیں ہوتا، انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ میں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، یا میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ میں نے کتنا خوبصورت عمل کیا ہے، یہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ میں نے کتنی اچھی نماز پڑھی ہے۔ گویا وہ اپنے دل کے اندر ہی اس احساس برتری کو محسوس کرتا ہے، اس کو عجوب کہتے ہیں۔ اور صوفیاء نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے کہ جس کا پتہ دوسروں کو نہیں چلتا، بلکہ یہ بیماری انسان کو اندر ہی اندر سے کھائی جاتی ہے اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے پانچواں لفظ جو بولا جاتا ہے یا جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر عربی گرامر کے لحاظ سے باب تفاعل سے ہے، جس کے کئی خصوصیات ہیں۔ عربی گرامر کے اندر ہر باب اور ہر چیپٹر کی جو روٹس کے چیپٹر ہوتے ہیں ان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ باب تفاعل سے ہے۔ تفاعل کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے میں دو ذکر کرتا ہوں۔ مثلا تکبر کی ایک خصوصیت ہے جس کے وزن پر ایک لفظ بولا جاتا ہے تلبس۔ تلبس کا معنی ہے لباس پہننا۔ اس حوالے سے اگر تکبر کو دیکھا جائے تو تکبر کا معنی ہے کہ کوئی انسان برتری کا یا تکبر کا یا کبریائی کا ایسا لباس اوڑھ لیتا ہے کہ جس کے اندر اس کی ذات چھپ جاتی ہے، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص رکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ الکبر ردائی، یہ تکبر، یہ غرور، یہ بڑائی، یہ عظمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے۔ اور جو شخص اس کبر کو یا اس تکبر کو اپنی ذات کے اوپر ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، لینے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا وہ میری ذات کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص میری ذات کو کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ دوسرا معنی اس تکبر کے جو روٹ کا چیپٹر ہے یعنی تفاعل، وہ ہے تظاہر۔ تظاہر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس کو آڑ بنا کر اور اس کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صفت، یہ قابلیت اس کے اندر موجود ہے۔
گویا کہ ایسا شخص دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اس ساری لغوی بحث سے اور اس کے جو لٹرل میننگز ہیں، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو تکبر کا جو معنی ہمارے سامنے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ تکبر انسان کی ایک اندرونی ایسی کیفیت ہے کہ جس کی بنا پر کوئی انسان دوسروں پر اپنی بڑائی اور فضیلت کا احساس کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں اور دوسرے لوگ میرے مقابلے میں کم تر ہیں، اور اس کا اظہار وہ اپنے اعمال سے، اپنی گفتگو سے بھی کرتا ہے۔ یہ تکبر گویا کہ اس کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز، انسان خود کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ دوسری چیز، وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ دوسروں کے اندر بھی قابلیت ہے، لیکن میرے اندر وہ قابلیت دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ اس تفاخر کو، اس تکبر کے اظہار کو اپنی ذات کے لیے خاص رکھنا چاہتا ہے، اور وہ کسی دوسرے کے لیے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ محدثین نے لکھا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے، کہ تکبر 3 طرح کا ہے۔ پہلی قسم تکبر کی یہ ہے کہ احساس برتری صرف انسان کے دل میں پیدا ہو اور وہ اس کا اظہار نہ کرے، بلکہ اس کے ظاہر پر عاجزی اور انکساری ہو، جبکہ اس کے دل کے اندر اس بات کا احساس اور خواہش ضرور موجود ہو کہ میں لوگوں سے بڑا ہوں۔ اور یہ تکبر کی وہ قسم ہے کہ جو انسان کے دل تک محدود رہتی ہے۔ تکبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اس تکبر کا، اس غرور کا احساس رکھتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے میرا وہ احساس تفاخر لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو۔ مثلا وہ یہ خواہش رکھے کہ کسی مجلس میں، کسی تقریب کے اندر لوگ مجھے بڑا کہیں۔ تکبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں بھی خواہش رکھتا ہے اور اپنے عمل سے بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بات سے بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ وہ تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں فلاں قوم سے ہوں، میرا قبیلہ فلاں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تکبر کی تیسری اور بدترین قسم ہے، کہ جس کے اندر تکبر مکمل طور پر انسان کے اندر موجود رہتا ہے۔ گو کہ یہ تینوں قسمیں، کہ وہ تکبر انسان کے دل تک محدود ہو، وہ تکبر خواہش تک محدود ہو، یا وہ تکبر انسان کی بات اور اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہو، ہر طرح کی قسم جو تکبر کی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن جو تیسری قسم ہے یہ تکبر کی بدترین اور اعلیٰ ترین قسم ہے۔ ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تکبر ہمارے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے کئی اسباب ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اسباب ذکر کیے ہیں کہ یہ 7 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے اندر تکبر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سبب تکبر کا وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، جبکہ علم کی آفت، آفت العلم الخیلہ، علم کی آفت یہ ہے، علم کی آزمائش یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اپنے علم پر اتنا غرور کرنا کہ اپنے علم کے سامنے لوگوں کے علم کو ہیچ جاننا، یہ دراصل علم نہیں بلکہ جہالت کی بدترین قسم ہے۔ تکبر کے پیدا ہونے کا دوسرا بنیادی سبب وہ زہد، تقوی یا عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میری عبادت کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میری عبادت کی بنیاد پر تکبر کرنے والے بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری عبادات کی حفاظت فرمائے۔
دیکھیے کہ یہ کتنی سنگین وجہ ہے تکبر کے پیدا ہونے کی، کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جو لوگ باہر ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اس بات کی کڑن تو ہونی چاہیے، لیکن یہ احساس تفاخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا سبب انسان کے اندر تکبر کے پیدا ہونے کا وہ اس کا حسب و نسب اور خاندان ہے، کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میں سادات سے ہوں، فلاں ہوں۔ اس بنیاد پر اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اسی طرح تکبر کا چوتھا سبب وہ حسن و جمال ہے، کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں خوبصورت ترین ہوں اور کسی دوسرے کو اس کے کسی قد کی وجہ سے یا اس کے کسی جسمانی عیب کی وجہ سے اس کو کم تر یا حقیر سمجھنا، یہ بھی دراصل تکبر ہے۔ اسی طرح تکبر کا پانچواں سبب وہ مال و زر ہے۔ اگر میرے پاس دولت ہے تو میں بڑا ہوں، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ چھوٹا ہے۔ یہ معیار اور اس معیار پر انسانوں کو تولنا اور انسانوں کی عزت کرنا یا انسانوں کو کم تر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے، اور یہ مال و دولت بھی تکبر کا یہ سبب بنتا ہے۔ اسی طرح تکبر کا چھٹا سبب طاقت ہے، عہدہ ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، اگر کسی کے پاس عہدہ ہے، وہ اس بنیاد پر اپنے آپ کو برتر سمجھے اور لوگوں کو کم تر سمجھے، یہ بھی تکبر ہے۔ ناظرین، ساتواں سبب تکبر کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ میرے ملازم کتنے ہیں، میرے سبارڈینیٹس کتنے زیادہ ہیں، میرے ماتحت کتنے زیادہ ہیں، اور میرے مریدین کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اس بنیاد پر اپنے آپ کو برتری کا احساس دلانا، یہ بھی دراصل تکبر ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انسان کے اندر تکبر اپنی جڑ پکڑتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ لوگوں کو کمتر سمجھتے ہوئے خود کو برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو شیطان نے غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ پہلا آمنا سامنا تھا اللہ کی ذات کے سامنے کسی کا، اور وہ شیطان تھا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اپنے احساس تفاخر اور تکبر کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، چنانچہ میں اس سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ، یہ انا خیر منہ گویا کہ دنیا کے اندر جو گناہ کی بنیاد بنی وہ لفظ انا تھا، اور یہی انا انسان کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر میں پیدا ہو جائے، انا پیدا ہو جائے، اور یہی سبب بنا تھا شیطان کی اللہ سے اور اللہ کی جنت سے دوری کا۔ اور پھر جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی تھی۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے اس کا 4 بار ذکر کیا ہے۔ وہ مہلت یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ، تو مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو میرے بندے ہیں، جو مجھے ماننے والے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ چنانچہ اب یہ چیز طے ہے کہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ چنانچہ جب انسانوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو انسان کی گمراہی کے لیے جس کو شیطان بنیاد بناتا ہے وہ انا ہے، جس کا اس نے خود سہارا لیا تھا۔ اس لیے کہ شیطان یہ بخوبی جانتا ہے کہ انا وہ چیز ہے کہ جو رب سے دور کر دیتی ہے۔ چنانچہ جب انسان کے اندر انا پیدا ہوتی ہے تو یہ انسان بھی اپنے رب سے دور ہوگا۔ ناظرین محترم، اگر غور کریں تو انسان کس چیز پر فخر کر سکتا ہے، کس چیز پر وہ تکبر کر سکتا ہے؟ حسن، ابلتا ہوا تیل تو بہت دور کی بات، اگر گرم دودھ بھی انسان کی جلد پر گر جائے
تو اس کے حسن کو ماند کرنے کے لیے کافی ہے۔ دولت کہ جو اتنی بے وفا ہے کہ اگر آج میرے لاکر میں ہے تو کل کو کسی اور کے لاکر میں ہوگی، اور تیسرے دن ہم دونوں کے ساتھ یہ بے وفائی کر کے کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ عہدہ کس کے پاس رہا؟ جو کل تک دوسروں کے اوپر حکم چلاتے تھے، آج ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انہی کی سے اپنی پینشن لینے کے لیے انہی کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کل کو حکم چلانے والے تھے آج محکوم ہیں۔ اسی طرح قابلیت اور علم، چنانچہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کی بنیاد پر انسان غرور و تکبر کا سہارا لے۔ ناظرین، یہ احساس کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ہمارے پاس یہ امانت ہیں، جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر تکبر کے احساس کی بجائے عاجزی کا اور انکساری کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور جب تکبر کی صفت انسان کے اندر آتی ہے تو یہ شیطانی صفت انسان سے جو انسانی صفات ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تکبر، غرور، فخر، عجب، اختال، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم تکبر کے ایک لفظ کے اندر جمع دیکھتے ہیں۔ یہ انسان کی یہاں کی دنیاوی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اخروی زندگی پر بھی۔ اگر ہم غور کریں تو تکبر دراصل وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر انسان دوسروں سے اپنی اصلاح لینے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی اس صلاحیت کو کھو دیتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں اور مجھے کسی اصلاح کی اور مجھے کسی بہتری کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ تکبر کے 3 بڑے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ایسا انسان جو تکبر کا شکار ہو وہ ہدایت سے بھی محروم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی محروم ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بھی محروم رہتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تکبر تمام تر فساد اور اختلافات کی بنیاد ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کسی کے ساتھ حقارت آمیز رویہ اختیار کیے رکھنا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اس کی بنیاد تکبر اور اس کی وجہ بنیادی طور پر وہی غرور کا احساس ہے، اور اسی وجہ سے انہی اختلافات کی وجہ سے اور اسی جو کلاس کنفلکٹ ہے اس کی وجہ سے دنیا کے اندر اور ہمارے معاشروں کے اندر انسانی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ تکبر صرف انسان کی اس دنیاوی زندگی کو نہیں بلکہ اس کی روحانی، اس کی عملی اور اخروی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا نقصان جو متکبر کو اٹھانا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اس پر علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت بڑا زاہد، متقی، پرہیزگار، اور 20 سال اس نے بستی سے باہر ایک جنگل میں اپنی زندگی گزار دی، اور ایک آنکھ جھپکنے کے پل کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور جس کا صلہ یہ تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ ارد گرد کے علاقوں میں سخت گرمی جب ہوتی تو جنگل میں جہاں پر وہ عابد و زاہد عبادت میں مشغول ہوتا وہاں پر آسمان سے بادل اکٹھے ہو کر اس کے اوپر سایہ فگن رہتے۔ جب ارد گرد کے علاقوں کے اندر شدید قحط سالی ہوتی تو جہاں پر وہ رہتا تھا اس کے ارد گرد کے علاقے کے اندر اور اس کے آمنے سامنے طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اللہ تعالیٰ اگا دیتے، جو کہ اس کے زہد، اس کی عبادت اور اس کے تقوی کی وجہ سے اس دنیا میں اس کا پھل اور ثمر تھا۔ علامہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ایک شخص جو بہت بڑا فجار، فاجر، فاسق، گناہگار تھا، قاتل تھا، اور شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو جو سماجی طور پر اس نے انجام نہ دیا ہو، وہ ایک روز شکار کی غرض سے اس جنگل کی طرف نکلا۔
اس نے دیکھا کہ پورے جنگل کے جانور پیاس کے لیے ترس رہے ہیں اور گرمی کا شکار ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ان بادلوں کی طرف چلا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس فاجر اور گنہگار کے دل میں یہ خیال اور احساس پیدا ہوا کہ میں نے ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دی ہے، تو کیوں نہ چند لمحے اللہ کی اس نیک بندے کی معیت میں اور اس کی صحبت میں گزارے جائیں کہ جس پر اس کا رب اتنا خوش ہے کہ اسے دوسرے انسانوں کے علاوہ اور اپنی دوسری مخلوقات کے برعکس اس نے یہیں پر اس دنیا میں نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ چنانچہ جب وہ گنہگار اور فاسق شخص اس نیت سے اس زاہد اور عابد کے قریب ہوا، اور جب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ یہ تو ہمارے معاشرے کا اور سوسائٹی کا وہ شخص ہے کہ جو بڑے سے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو اس نے نفرت کے ساتھ اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ بس یہ اس کا عمل تھا کہ اس عمل کے بعد غیب سے آواز آئی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ گناہگار اور یہ فاسق جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ اس نیت سے کہ اس کے چند لمحے اپنے رب کے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ گزر جائیں، وہ اس نیت سے، اس اچھی نیت کے ساتھ اس کے قریب ہوا۔ اور دوسری طرف یہ عابد، یہ زاہد، یہ عبادت گزار، یہ متقی، اس نے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس سے صرف چہرہ پھیرا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے یہ دونوں لوگ اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ جس کی ساری زندگی گناہ میں گزری، ہم نے اس کے سارے گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ رب کے برگزیدہ بندے کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ اور ناظرین، جس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، تقوی و پرہیزگاری میں گزری، اس کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ تمہاری وہ عبادت، تمہارا وہ تقوی اور تمہاری وہ ساری کی ساری کوشش اب رائے گاں ہے، آج کے بعد تم اپنی نئی زندگی شروع کرو گے۔ ناظرین محترم، ہم اندازہ کر سکتے ہیں، آپ تجزیہ کیجئے کہ ان دونوں میں سے کون فائدے میں رہا؟ کیا وہ شخص کہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، یا وہ شخص کہ جس کی ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں وہ ایک لمحے میں صرف تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئی؟ اس لیے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ تکبر، یہ غرور حبط اعمال کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی محبت کو اس تکبر اور غرور نے ختم کر دیا، تو جس ذات نے ہمیں ہمارے اعمال پر اجر دینا ہے، جب وہی ناراض ہے تو ہمیں اجر کہاں سے ملے گا؟ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 60 کے قریب آیات میں تکبر کرنے والوں کے ساتھ، احساس تفاخر کے شکار لوگوں کے ساتھ اپنی نفرت کو ظاہر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ متکبرین کے لیے، فخر و غرور رکھنے والوں کے لیے آسمان یعنی جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور اسے جھوٹ سمجھا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ تکبر کرنے والے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہاں ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے تو گزر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی انتہائی مذمت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، کہ جب میری آیتیں، میرے حکم ان کے پاس پہنچتے ہیں تو واستکبرت وکنت من الکافرین، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کہیں گے کہ تو نے میرے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دی تھی، یہ تمہارے تکبر کا اظہار تھا، تم نے کفر کیا تھا،
اس لیے آج میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تکبر کے، غرور کے وہ اثرات ہیں جو دنیاوی اور اخروی لحاظ سے تکبر کرنے والے کی ذات کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے بھی شدید ترین وعیدیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کہی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت کے روز چیونٹیوں کی مانند لائے جائیں گے کہ جو دنیا میں لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، بروز قیامت لوگ انہیں حقیر سمجھیں گے۔ اس تکبر سے بچنا شعوری طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں، جو کہ آپ یہ سوالات roshni@lahorenews.tv پر ارسال کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے حوالے سے جو ہمیں پہلا سوال موصول ہوا ہے، عظیم پوچھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر تکبر کرے اور اسے احساس ہو جائے تو وہ اپنے اس گناہ کی معافی کیسے مانگے؟ یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمیشہ کہ تکبر کبیرہ گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کا جو ہی احساس ہو تو پہلی فرصت میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنی چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ، اس احساس تفاخر پہ اور اس تکبر پر معافی مانگی جائے، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگی جائے اور اس سے اس بات کا وعدہ بھی کیا جائے۔ تو یہ تکبر کے احساس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ یہ دوسرا سوال ہمیں روانہ کیا سلمان نے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کا مالک اپنے ملازمین پر غصے ہوتا ہے اور اس کا غصہ جائز بات پر ہے، تو کیا اس کا یہ غصے کا اظہار بھی تکبر میں آئے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ غصے کا اظہار تکبر میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جس کو ہمارے اوپر اختیار دیا گیا ہے، جس کو ہمارا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنے اس نظم کو، وہ گھر کا نظم ہو، وہ کسی ادارے کا نظم ہو، وہ ملک کا نظم ہو، تو اس نظم کو قائم رکھنے کے لیے اگر وہ کسی وقت سختی کا اظہار کرتا ہے اور اس سختی کے اظہار سے اس کی جو نیت ہے اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ نظام ٹھیک ہو، اور جس پر وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے اس کی اصلاح اس کی مقصود ہے، تو اس کا اس غصے کو ظاہر کرنا کسی بھی صورت میں تکبر میں نہیں آتا۔ آج کا یہ اس موضوع سے متعلق تیسرا سوال انم پوچھتی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں خاموش طبع ہوں اور لوگ میرے کم بولنے کی وجہ سے مجھے بسا اوقات متکبر سمجھتے ہیں، تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ خاموش رہنا یا کم گو ہونا یہ تو ایک اچھی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے اور غیر ضروری بات کے لیے اپنے منہ کو نہیں کھولتا، تو ایسا شخص تو پریشانیوں میں کم گرتا ہے، اور ایسے شخص نے نجات پائی جو خاموش طبع ہوا۔ تو یہ خاموش طبع ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو صفت ہے کہ جس کی خود تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ لوگ آپ کو اس حوالے سے متکبر سمجھتے ہیں، تو آپ اس چیز کو ظاہر کریں، ان کے سامنے کلیئر کریں کہ کم گو ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی صفت ہے، اور اسی کے اوپر میں عمل کرتی ہوں۔ تو امید یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے اس کم گوئی اور خاموش طبع کو تکبر کی وجہ سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی۔ طلحہ نے پوچھا ہے کہ آج کل صرف دولت مند ہونے کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں، ایسی صورت میں ایسی دولت خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے؟ یقیناً وہ دولت جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دے، صرف دولت ہی نہیں، جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ تکبر کے پیدا ہونے کے کئی اسباب ہیں۔ وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ خاندان بھی ہو سکتا ہے، وہ حسن و جمال بھی ہو سکتا ہے، وہ طاقت اور عہدہ بھی ہو سکتا ہے، انہی میں سے ایک دولت بھی ہے۔
تو ان ساری چیزوں میں سے ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دے تو وہ یقیناً اس کے لیے بدنصیبی کا باعث ہے، اور ایسی دولت بھی اس کے لیے آزمائش ہے جو اس کو تکبر کے اندر مبتلا کر رہی ہے. اور تکبر کا مطلب کیا ہے؟ رب سے دوری، رب کی ناراضگی. تو جو دولت، جو علم، جو خاندان کا اظہار اور جو عہدہ انسان کو اپنے رب سے دور کر دے وہ کسی بھی صورت میں بدنصیبی سے کم نہیں ہے. آج کے موضوع سے متعلق آخری سوال مریم نے ہمیں ارسال کیا. وہ پوچھتی ہیں کہ اپنی ذات سے تکبر ختم کرنے کا کوئی اچھا اور آسان طریقہ بتا دیں. یہ بہت اہم سوال ہے. گویا کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکبر کا پھر علاج کیا ہے. جب ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں گفتگو کی تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، مجھے یاد یہ آ رہا ہے کہ ولیم لا ایک انگریز مصنف گزرا ہے، اس کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ایول کین ہیو نو بگننگ بٹ فرام پرائڈ، کہ جو بھی برائی ہے، برائی کی بنیاد وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ اس کا علاج عجز و انکساری ہے. بلکہ اس سے کہیں پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے دو جواب ہیں، یا یوں کہیے کہ تکبر کا علاج دو طریقے سے ممکن ہے. ایک اس کا علمی علاج ہے اور ایک اس کا عملی علاج ہے. علمی علاج یہ ہے کہ انسان ایسی صورت میں یہ سمجھے کہ یہ نعمت، وہ دولت کی ہو، وہ علم کی ہو، وہ حسن و جمال کی ہو، جس کی بنیاد پہ وہ تکبر کے احساس میں مبتلا ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، آج مجھے ملی ہے، یہ کل مجھ سے چھن بھی سکتی ہے. اور پھر جب وہ اس بات کو سوچے گا تو یقیناً اس کے اندر سے وہ تکبر کا احساس کم ہوگا. اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی پیدائش پر غور کرے کہ میں کس چیز سے بنایا گیا. اور عملی اور پریکٹیکل اس کا سلوشن یہ ہے کہ دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کریں. یہ وہ علاج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبر سے، تکبر سے بری کر دیتے ہیں. اپنے سے چھوٹوں، اپنے متاحتوں کو پہلے بڑھ کر سلام کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ وہ عملی صورت ہے جس کی وجہ سے انسان میں سے تکبر ختم ہو جاتا ہے. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی قابلیت سے نوازا ہے. ہر ایک انسان کو اللہ نے یونیک بنایا ہے، اس کے اندر قابلیتیں، صلاحیتیں، صفات رکھی ہیں. یہ صفات انسان کو خاص بھی بناتی ہیں، اس کو مشہور بھی کر دیتی ہیں، اس کو بڑا عہدہ بھی دیتی ہیں. لیکن ایسے صورتحال میں ایسے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا والوں کی نظروں میں تو میں بڑا ہوں، دنیا والے تو مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا میں اپنے رب کی نگاہ میں بھی اتنا ہی معزز ہوں؟ کیا میں اپنے پروردگار کے ہاں بھی اتنا ہی کامیاب ہوں؟ جب یہ چیز، یہ احساس دلوں میں ہوگا کہ اپنے رب کو اچھا لگنے کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، آپ یقین کیجئے کہ دوسروں کو اچھا دکھنے کے لیے ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس کا 10% بھی اگر ہم اپنے رب کو اچھا دکھنے کے لیے کوشش کریں تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. ناظرین کرام، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اپنے آپ کو فخر و غرور، تکبر سے اور اس کے احساسات سے ہمیشہ پاک رکھیں، دوسروں کو احترام دیں، عزت دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بھی اور اگلے جہان میں بھی عزتوں سے اور بلندیوں سے اور رفتوں سے نوازیں گے. امید ہے کہ ہمارے
آج کے پروگرام کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ آئندہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد سمیع اللہ فراز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔